السلام علیکم ایوری ون۔ بات کریں سر سید احمد خان اور علی گڑھ موومنٹ کی، تو سر سید احمد خان جو تھے وہ دلی میں 1817 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جوائن کی 1835 میں ایز اے رینک سب کلرک کے، جو بعد میں 1846 میں چیف جسٹس کے عہدے پہ پروموٹ ہو گئے۔ ڈیورنگ وار آف انڈیپینڈنس ان کی جو تعیناتی تھی، جو ان کی پوسٹنگ تھی، وہ بجنور میں تھی۔ سر سید احمد خان کا یہ خیال تھا کہ جو مسلمز ہیں وہ ماڈرن ایجوکیشن میں، مطلب جو انگلش کی ایجوکیشن ہے یا جو انگلش لینگویج ہے، اس میں جو مسلمز ہیں وہ لیک کر رہے ہیں، وہ ان میں کمی آ رہی ہے، انگلش کی اس میں کمی آ رہی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم ہندوز کو دیکھیں تو ہندوز کی جو انگلش لینگویج ہے وہ زیادہ اچھی تھی ایز کمپیئر ٹو مسلمز، کیونکہ اس کی یہ وجہ ہوتی تھی کہ جو ہندوز ہیں وہ برٹش سے زیادہ اچھے سے انٹریکٹ کر پاتے تھے اور وہ ان کے زیادہ قریب تھے۔ سر سید نے اس چیز کو بہت محسوس کیا اور اس لیے اس نے مسلمز کو بیٹر ایجوکیشن دینے کے لیے اس نے کافی اقدامات اٹھائے، اور اس نے یہ مسلمز کو ایڈوائز کیا کہ وہ پولیٹکس سے دور رہیں، وہ پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں، تاکہ وہ اپنی ایجوکیشن پہ کام کر سکیں، اپنا فوکس کر سکیں، اپنی لینگویج انگلش لینگویج کو ماڈرن سائنٹیفک لینگویج کو انہینس کر سکیں۔ سر سید احمد خان نے 4 طرح کی سروسز دی تھیں، جس میں سب سے پہلے ایجوکیشن ہے، پھر لٹریری سروس ہے، اس کے بعد سوشل سروس ہے، اور پھر پولیٹیکل سروس ہے۔ یہ 4 قسم کی سروسز تھیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو مسلمز ہیں وہ رائز ہوئے بر صغیر میں۔ سب سے پہلے بات کی جائے اس کی ایجوکیشنل سروس کے بارے میں، تو سب سے پہلے سر سید نے مراد آباد میں اسکول بنایا 1859 میں، 1862 میں غازی پر اسکول بنایا، اس کے بعد 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، پھر 1875 میں ایم اے اسکول بنایا، جو لیٹر آن 1877 میں کالج کی اس نے حیثیت حاصل کی، اور 1920 میں اس کے بعد وہ جو کالج ہے وہ یونیورسٹی کے اس میں چینج ہو گیا۔ اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس سر سید نے کی 1886 میں۔ لٹریری سروسز میں سر سید نے خطبات احمدیہ 1869 میں ایک رسالہ تھا وہ پیش کیا، جس میں ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے ان کو ڈیفینڈ کیا، کیونکہ اس پہ جو ہندوز ہیں انہوں نے کافی مطلب گستاخی ہی تھی، ان کی شان کے بارے میں بولا تھا، تو اس کے بارے میں ڈیفینڈ کیا۔ اس کے بعد تبین الکرام 1870 میں انہوں نے پیش کیا، جس میں انہوں نے بائبل پہ کمنٹری لکھی۔ اس کے بعد رسالہ تہذیب الاخلاق 1970 میں پیش کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ جو مسلمز کے جو پریجوڈس تھے کہ وہ نان مسلم سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے، تو ایسے جو ان کے یہ جو بلیفس تھے نا، اس کو ختم کیا، اور اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو مسلمز ہیں وہ اس طرح کے پریجوڈس نہ رکھیں۔ پھر سر سید نے بہت ساری بکس کی ٹرانسلیشن بھی کی، اردو میں بھی کی اور انگلش میں بھی کی، بہت ساری جو ہندوز کی بکس تھیں اور بہت ساری جو برٹش کی بکس تھیں ان کی ٹرانسلیشن، جس میں ایک ہے عین اکبری، اس کی ٹرانسلیشن کی انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ پھر انجمن اردو میں جو سر سید نے اردو کی ترقی کے بارے میں لکھا سارا کچھ، اردو ایک بہت اہمیت رکھنے والی زبان ہے، اس کے بارے میں بتایا۔ سوشل سروسز سر سید کی دیکھیں تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے لوسٹ گلوری، جو مسلمز اپنا گلوری، جو اپنا مقام بھول چکے تھے، اس کے بارے میں انہیں بیدار کیا اپنی یہ لٹریری سروسز سے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک رسالہ دیا، رسالہ اسباب بغاوت ہند، جن میں انہوں نے جو 1875 وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی، اس کے بارے کے پیچھے جو ریزنز تھی، جو اصل ریزنز تھی، اس کے بارے میں بیان کیا۔ پھر انہوں نے بہت اقدام کیے کہ جو مسلمز ہیں وہ انہیں گورنمنٹ جاب میں کوٹا مل سکے، صرف ہندوز ہی نہ آئیں بلکہ مسلمز بھی آئیں، ان کو بھی گورنمنٹ جاب مل سکے۔
پھر انہوں نے آرفنیجز بنائے مسلمس کے لیے کہ جو مسلمز ہیں وہ بالکل پیچھے نہ رہ جائیں، اپنے ایجوکیشن، اپنی جو لائف کی اور ضرورت ہے ان کو وہ پورے اور مکمل طریقے سے انہیں ملتی رہیں۔ پولیٹیکل سروسز سر سید کی دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ٹو نیشن تھیوری کا جو کنسیپٹ تھا وہ سب سے پہلے سر سید نے دیا تھا، کیونکہ سر سید نے نیشن ورڈ یوز کیا تھا مسلمانوں کے لیے 1865 میں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ خیال میں آ گیا تھا کہ جو ہندوز ہیں اور جو مسلمز ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کی پریکٹسز، ان کے جو لائف سٹائل ہے، ان کے جو بلیفس ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ٹو نیشن تھیوری کا کنسیپٹ ہے، جو پائنیئر ہے، وہ سر سید کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمس کو ایڈوائز کیا تھا کہ وہ پولیٹکس سے دور رہیں۔ اردو ہندو کنٹروورسی 1867 میں ہوئی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہندوز ہیں وہ اردو کی جو لینگویج ہے اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کو بالکل ہی وہ سمجھتے ہیں کوئی لینگویج نہیں ہے، تو اس کو آفیشیل لینگویج کا رینک بھی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک کنٹروورسی ہو گئی تھی۔ اس سے خاص طور پہ آپ کو پتہ چلا کہ جو سر سید کو پتہ چلا کہ جو مسلمز ہیں اور ہندوز ہیں وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ پھر جو مسلمز کو سر سید نے انڈین نیشنل کانگریس سے دور رہنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمز ہیں یہ انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن نہ کریں۔ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ اے او ہیوم 1885 میں انہوں نے دی تھی، یہ فاؤنڈر تھے ان کے انڈین نیشنل کانگریس کے۔ تو سر سید نے یہ ساری ایڈوائسز کی تھیں پولیٹیکل سروسز میں مسلمس کو۔ دارالعلوم دیوبند کی، تو اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا وہ ایک مدرسہ سے شروع ہوئی تھی، اور وہ مدرسہ کہاں پہ تھا؟ وہ ایک مسجد سے شروع ہوئی تھی جو کہ چٹا مسجد تھی دیوبند میں۔ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، تو وہاں سے اس کا تھوڑا جو آئیڈیا ہے وہ شروع ہوا تھا۔ آفیشلی جو ہے یہ اس کا جو شروع ہوا وہ ہوا اتر پردیش میں، سہارنپور ایک شہر ہے وہاں پہ 1866 میں۔ سب سے پہلے جو اس دارالعلوم کا جو دیوبند کا جو آئیڈیا ہے وہ دیا حاجی محمد عابد حسین نے۔ اس کے بعد جو اس کا کنسیپٹ ہے دیوبند کا، وہ مولانا قاسم نے 1867 میں پروموٹ کیا، آگے بڑھایا، مطلب زیادہ اس میں کام کیا۔ اس کے جو مین آبجیکٹیوز تھے اس دارالعلوم کے وہ یہ تھے کہ مسلمس اور کو ہندوز اور کرسچینٹی سے دور رکھا جائے، ان کو ان کے جو خیالات ہیں ان سے ڈیفینڈ کیا جائے۔ پھر جو یہ دارالعلوم ہے یہ ریلیجیس ایک وہ ادارہ تھا، تو اس نے جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس کی بالکل یہ اپوز کرتا تھا اس کو۔ پھر اس نے ریلیجیس ٹریننگ آف مسلمس کو پروموٹ کیا، اسپریچول اینڈ ایتھیکل ٹریننگ آف مسلمس اس کو پروموٹ کیا۔ سر سید نے جو علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ کی تھی، یا جو اس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی، وہ بالکل ماڈرن ایجوکیشن پہ تھی، اور اس نے انگلش ایجوکیشن پہ بہت زور دیا تھا مسلمانوں کی۔ تو اس کے بعد یہ چیز فیل ہوئی تھی کہ جو ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے میں مسلمان لگ گئے ہیں اور وہ اپنے ریلیجن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو اس اپنے ریلیجن کو بھی آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے ریلیجن سے مسلمانوں کو اس کے ساتھ رکھنے کے لیے تو دارالعلوم دیوبند نے یہ کنسیپٹ اپنے جو آبجیکٹیو ہے اپنے مدرسہ میں یہ لایا کہ یہ ریلیجیس ایجوکیشن دے گا۔ دارالعلوم کی سروسز دیکھی جائیں تو اس نے 3 طرح کی سروسز پرووائڈ کی مسلمانوں کے لیے: پولیٹیکل سروسز، ایجوکیشنل سروسز اور ریلیجیس سروسز۔ پولیٹیکل سروسز میں سب سے پہلے دارالعلوم میں سے مدنی گروپ، 2 طرح کے گروپ رائز ہوئے تھے، جس میں سب سے پہلے تھا مدنی گروپ اور دوسرا تھا تھانوی گروپ۔ مدنی گروپ جو تھا وہ جمعیت العلماء ہند کے نام سے ایک گروپ بنا تھا جس نے سپورٹ کیا تھا کانگریس کو، اور تھانوی گروپ جو تھا اس نے پاکستان موومنٹ کو سپورٹ کیا تھا، اور جو قائد اعظم کو جو ایگزسٹنس تھی اس نے وہ بھی دی پاکستان موومنٹ میں۔ اس کے بعد اس کے جو مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد نامی گرامی ان کے علماء تھے جنہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، اور ان کے جو خیالات تھے وہ کانگریس کے پولیٹیکل اپروچ کے بالکل خلاف تھے۔
پھر جو دارالعلوم دیوبند تھا اس نے خلافت موومنٹ میں بھی مسلمانوں کو سپورٹ کیا۔ ایجوکیشنل سروسز میں دیکھیں تو اس دارالعلوم نے قرآن، حدیث، عربک، اسلامک جورسپروڈنس، فلاسفی، اسلامک ہسٹریز کے بارے میں تعلیم دی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا مطلب ان کی ریلیجیس تعلیم کو مانا گیا کہ جو وہاں کے علماء تھے وہ کوئی فتویٰ دیتے تھے تو اس کو اوتھینٹیکیشن دی جاتی تھی۔ ریلیجیس سروسز میں انہوں نے اسلامی کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کیا، اور ایتھیکل پرابلمس جو مسلمانوں کی تھی اس کو دور کرنے میں اور اس کو کنٹرول کرنے میں کام کیا۔ تو یہ سب تھا دارالعلوم دیوبند کے بارے میں، جو کہ ایک پیور ریلیجیس ادارہ تھا۔ بات کریں ندوۃ العلماء کی، تو اس میں اب جو سر سید نے اپنا علی گڑھ موومنٹ جو دی تھی، یا علی گڑھ یونیورسٹی جو بنائی تھی، وہ پیور ماڈرن ایجوکیشن پہ تھی، جس میں اس نے انگلش ایجوکیشن کو پروموٹ کیا تھا۔ پھر آیا دارالعلوم دیوبند، جس میں اس نے ریلیجیس ایجوکیشن فار مسلمز اس کو پروموٹ کیا۔ تو اب ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے پھر ندوۃ العلماء ایک ادارہ تھا، اس کو بنایا گیا، جس میں ان دونوں ایجوکیشن کو مہیا کیا گیا۔ مطلب یہ ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ کمبینیشن تھا ماڈرن ایجوکیشن کا بھی اور ریلیجیس ایجوکیشن کا بھی۔ تو جی 1892 میں میٹنگ ہیلڈ ہوئی فیض عام کانپور میں، ایک مدرسہ تھا وہاں پہ، اور اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بعد 1894 میں ہوئی۔ اس کے جو فاؤنڈرز تھے وہ تھے مولانا محمد علی مونگوری، محمد علی کفور، مولانا شبلی نعمانی۔ اس ندوۃ العلماء کے جو ایمز تھے، جو اس کے آبجیکٹیو تھے اور اس آرگنائزیشن کے، اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ مسلمانوں کو پولیٹیکل ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے۔ انگلش جو سبجیکٹ تھا اس کو کمپلسری سبجیکٹ قرار دیا تھا، اور ریلیجیس ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرنا تھا، ماڈرن عربک پرووائڈ کرنا تھا۔ ماڈرن عربک سے مطلب یہ ہے کہ جو جو عربی کی تعلیم پہلے زمانے میں دی گئی، اس کو ایک نئے انداز میں بدلتے جو ہمارا معاشرہ ہے اس کے انداز میں مسلمانوں کو دی جائے اس کی تعلیم۔ اس کے بعد ایتھیکل ایجوکیشن کے بارے میں اس میں تعلیم دی جاتی تھی۔ تو یہ سارا کنسیپٹ تھا ندوۃ العلماء کے بارے میں، جس نے ماڈرن ایجوکیشن اور ریلیجیس ایجوکیشن کو بیلنس کیا۔ یہیں پہ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔